الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات گرامی ایسے ہیں کہ جن کا آدمی کو ہر وقت استحضار رہنا چاہیے۔ کیوں آواز نہیں آ رہی؟ اس کو سیٹ کرو بھائی۔ ان میں سے بعض ارشادات گرامی وہ ہیں کہ جو اس امت کے زوال اور بگاڑ اور فساد کے متعلق ہیں، کہ جس طرح یہ امت خیر الامم میں اور سب امتوں سے بہتر امت ہے، اور اس کا اول وہ خیر القرون ہے، سب زمانوں سے بہتر زمانہ، سب لوگوں سے بہتر لوگ ہیں۔ اسی طرح اس امت کے آخر میں امت کا بگاڑ اور فساد اور امت کا زوال، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور اس کے تدارک کے وجوہات اور اس کے نتائج بھی بیان کیے۔ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں یہ اس امت کے زوال اور بگاڑ کا زمانہ ہے۔ ابتدائی دور
وہ اظہار و کمال کا زمانہ تھا، خیر القرون تھا۔ اور آج جس زمانے میں ہمیں یہ بالکل قرب قیامت کا زمانہ ہے، اور اس امت میں بہت ساری خرابیاں، بگاڑ اور فساد کا ظہور ہو چکا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دین کا درد رکھنے والے وہ اصل مرض کی تشخیص کریں اور پھر مرض کے علاج کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس امت سے پہلے بھی بہت ساری امتیں گزری، جن میں مشہور امت حضرت موسیٰ کی تھی، جن کو قرآن الیہود سے ملقب کرتا ہے، اور ان کا عروج کا زمانہ گزرا۔ کئی ہزار انبیاء ان میں مبعوث ہوئے، بڑے بڑے علماء، تورات کے مدرس اور علم کے امین ان لوگوں میں گزرے، لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ امت موسوی میں بھی بگاڑ پیدا ہوا، فساد آیا، اور باقی عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے، تو حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھائے جانے کو 650 سال کے قریب عرصہ گزر گیا تھا، تو ان میں بھی بگاڑ پیدا ہوا۔ تو اللہ نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ ان لوگوں کے بگاڑ کو ختم کر کے اصلاح کی جائے۔ اور چونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں تھا، اس لیے امت کے علماء ربانی جین کی یہ ڈیوٹی لگی کہ وہ اس امت کے فساد اور بگاڑ کی اصلاح کریں گے۔ اور اس کے لیے آپ نے خوشخبری بھی دی کہ وہ لوگ جو میری امت کے بگاڑ کے وقت اصلاح کریں گے، ان کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی للغرباء، ان کو میری طرف سے ایڈوانس مبارکباد ہے، لیکن ہوں گے غرباء، اجنبی بن کر، ان کا ساتھ دینے والے بہت کم لوگ ہوں گے، اکثریت خلاف ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا غریب عربی میں اس کو نہیں کہتے جس کے پاس پیسے کم ہوں، آپ کی بولی میں غریب کہتے ہیں جس کا مال دولت پیسے بنگلے نہ ہوں، عربی میں اس کو نہیں کہتے غریب، اس کو مفلس کہا جاتا ہے۔
جس کے پاس مال نہ ہو، بنگلے نہ ہوں، کھانے پینے والی چیزیں نہ ہوں، وہ مفلس ہے۔ لیکن غریب کا لفظ یہ غرابت سے ہے، اور غرابت کا معنی جس کا کوئی مانوس، کوئی سنگی ساتھی نہ ہو۔ تو غریب کا معنی جس کا دوست کوئی نہ ہو، سب اوپرے ہوں، اس کے ساتھ محبت کرنے والا کوئی نہ ہو، اجنبی۔ اور پنجابی معنی ان باندھا، جو کسی کو بھی اچھا نہ لگے، مولویوں کے سامنے نام آئے مولوی جل جائیں، پیروں کے سامنے نام آئے پیر جل جائیں، عوام الناس کے سامنے نام آئے ان کو بخار ہو جائے۔ طوبیٰ للغرباء، تو دنیا تو ان کو چھوڑے گی، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو ہیں وہ کون؟ الذین یصلحون بعد ما افسد الناس، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اصلاح کریں گے بعد ما افسد الناس، جب سب لوگ بگاڑ پیدا کر رہے ہوں گے، اس وقت یہ اصلاح کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ اس مرض کی تشخیص کرنی ہے کہ یہ بگاڑ آیا کہاں سے ہے اور کس حد تک یہ بگاڑے۔ تو حدیث پاک میں بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے 2669، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم پہلوں کے طریق پہ چلو گے، شبرم بشبرن ذراعم بذراعن، پوری ان کی نقل اتارو گے، مکمل پہلوں کے نقش قدم پہ، حتیٰ لو دخلوا فی جوہر ذب، حتیٰ کہ اگر وہ پہلے لوگ کسی گو ذب کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ، تم بھی اس سوراخ میں داخل ہوگے۔ یہ مشابہت کی شدت کا بیان ہے کہ اس حد تک ان کی تابعدار بن جاؤ گے کہ وہ کسی جنگلی جانور کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے، تم بھی ہوگے۔ قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، تو صحابی پوچھتے ہیں، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں پچھلے، یہود اور نصارہ؟ قال فمن، وہ نہیں تو اور کون ہے؟ تو مرض جہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اس امت کا بگاڑ یہود اور نصارہ کے طریق کی پیروی ہے، انہی کی تہذیب، انہی کی عادات، انہی کی خرافات، انہی کی طرز جب یہ امت اپنائے گی
تو امت میں بگاڑ آئے گا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ کون سی چیز ہے جس میں یہ امت یہود و نصارہ سے مرعوب ہو کر ان کی متبع نہیں ہے، اکثریت امت کی۔ تو آج وہ مرض جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پہلے تشخیص کی تھی، آج وہ مرض عروج پر ہے۔ اگر آپ اس عنوان پہ دیکھیں کہ یہود و نصارہ کس حد تک یہ امت ان سے متاثر ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، لباس دیکھ لیں، انہوں نے لباس اتارا، اس امت نے بھی لباس اتار دیا۔ لباس اتارنے کی ابتدا امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، وہی یہودی، وہی نصرانی، انہی سے ہوئی، امت نے اتار دیا۔ پردہ انہوں نے اتارا، امت نے اتار دیا۔ انہوں نے منہ رگڑوایا، اور امت کے دیکھ لو آلو ٹماٹر، حالانکہ عقلاً بھی یہ ٹھیک نہیں۔ پرانے لوگ کیا کہتے تھے کہ اگر یوں نہ ہوا تو میں، معلوم ہوتا ہے داڑھی منڈوانا عقلاً بھی عیب ہے، لیکن آج امت کی اکثریت داڑھی رکھنے کو عیب سمجھ رہی ہے۔ میں داڑھی والا مسئلہ نہیں بیان کر رہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ویسے حیا کرنا چاہیے۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم کس حد تک یہود و نصارہ سے متاثر ہیں، اپنی شکل و شباہت میں، اپنے لباس میں، اپنی گفتگو میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے چلنے سونے میں، اپنی شادی بیاہ میں، اپنی خوشی غمی میں۔ اگر آپ ان چیزوں کو غور سے دیکھ لیں تو یہ وہی بات ہے ذراعً بذراع ان جو فیشن ہمیں مغرب سے ملتا ہے، اور جو فیشن یہود و نصارہ سے، جو تہذیب یہود و نصارہ سے ہمیں ملتی ہے، تو ہم آنکھیں بند کر کے اس کی تقلید کر رہی ہے۔ اور یہی خطرہ تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ امت میں بگاڑ یہ ہوگا جب اپنی تہذیب امت چھوڑ دے گی۔ اسلامی تہذیب، اسلامی روایات، اسلامی حیا، اسلامی غیرت، اسلامی پردہ، اسلامی عبادات، اسلامی ارکان، یہ جب چھوڑ کے غیر کے غلام بن جائیں گے تو اس وقت امت میں بگاڑ ہوگا، فساد ہوگا، اور امت پہ ذلت آئے گی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ پہ کافر غالب ہیں اور مسلمان مغلوب ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ تعداد میں تھوڑے ہیں، اس کی یہ وجہ نہیں کہ وسائل میں تھوڑے ہیں، اس کی یہ وجہ نہیں کہ علاقے ان کے پاس کم ہیں۔ وسائل کے اعتبار سے مسلمان سب سے زیادہ ہیں، عقل و تدبیر کے لحاظ سے سب سے فائق ہیں، اور اپنی معیشت کے اعتبار سے ہر میدان میں امت مسلمہ آگے ہے، لیکن انتظام کے لحاظ سے سب سے پیچھے۔ ذہنی غلامی، اور جو اس غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں وہ خود غلام ہیں۔ پورا ماحول اسی زہر آلود ہے،
اور کفار مشرکین یہود نصارہ ان سے آج کا مسلمان مرعوب ہو کر صرف مرعوب نہیں، ان سے متاثر ہے. ان کے کھلے عام یہاں کا حکمران بھی کہتا ہے کہ ہم ملک میں مغربی طرز لائیں گے. اس پہ لوگ خوش ہوتے ہیں، بھئی ماشاءاللہ. یہ ملک اسی مغربی طرز کے لیے بنا تھا کہ مغربی جمہوریت لائیں گے، فلاں لائیں گے، فلاں لائیں گے. یہ ملک تو بنا تھا لا الہ الا اللہ کے لیے. تو آپ کے چپڑاسی سے لے کر صدر اور وزیر اعظم تک سب غلام ہیں یہود و نصارہ کے، ذہنی غلام. اور پھر اس حد تک غلامی پہنچی کہ آج ہمیں کتاب و سنت کے قانون اور نظام پر تو شک پڑ رہا ہے، لیکن مغرب کا بنایا ہوا قانون عدالتوں میں، مغرب کا بنایا ہوا قانون اسمبلیوں میں، مغرب کا بنایا ہوا قانون پورے ملک پر مسلط ہے. اگر کوئی اسلامی قانون اور نظام محمدی کی بات کرتا ہے، سب سے پہلا فتویٰ آتا ہے یہ دہشت گرد ہے، یہ ملک کا دشمن ہے. حالانکہ ملک کا دشمن وہ ہے جس نے ملک کے آئین سے غداری کی، ملک کے حصول کے مقصد کے ساتھ غداری کی، وہ ملک کا دشمن ہے. اور جو نظام محمدی کی بات کرتا ہے وہ سب سے بڑا ملک کا وفادار ہے. چلو بات کڑوی نہ ہو جائے، یہاں سے ذرا شروع کرو. مرض کی تشخیص کیا ہے؟ ایک بات سمجھ لو پھر میں تقریر شروع کرتا ہوں. بگاڑ کا سبب یہ 3 فرقے ہوا کرتے ہیں، 3 افراد. ایک مولوی طبقہ امت کی اصلاح کا ذمہ دار بھی مولوی ہے، اور امت کے بگاڑ کا سبب بھی ملا ہے. اور دوسرا طبقہ پیروں کا، گدی نشین. اگر پیر صحیح ہو امت کی اصلاح ہوتی ہے، اور اگر پیر 2 نمبر ہو تو امت میں بگاڑ آتا ہے. اور تیسرا طبقہ حکمرانوں کا، حکمران، بادشاہ، وزیر اعظم، MNA، MPA، اگر یہ حضرات ڈاکو ہوں، چور ہوں، تو ان کا اثر پوری پبلک اور امت پہ پڑتا ہے. اگر یہ لوگ دیانتدار ہوں، بادشاہ، حکمران، یہ دیانتدار ہوں، تو ان کی عدل و انصاف اور دیانت کا اثر پوری امت پر پڑتا ہے. تو یہ 3 طبقے ہیں. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا قول امام احمد نے بھی ذکر کیا، اور ان کی اپنی کتاب الزہد میں بھی موجود ہے. فرمایا قد افسد الدین احبار سوء ورہبانھا، کہ اس دین کو تباہی کا سبب بھی احبار سوء ورہبانھا، اس امت کے علماء سوء اور برے پیر ہیں. بروپی علماء اور برے پیر، انہوں نے امت کا ستیہ ناش کیا. تو اس لیے سب سے پہلے آج کی گفتگو یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں کہ مرض شروع ہوا یہود و نصارہ کی تقلید، اتباع. قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے 5 طبقات کو ذکر کیا. اور یہ بات حدیث ذہن میں رکھنی ہے، یہ 18 حدیثوں کا مضمون ہے کہ یہ اس امت میں وہی مرض ہوگی جو یہود و نصارہ میں تھی. اور ذراعً بذراع اس میں پہلی مرض ہے
علماء اور مشائخ کا طبقہ، ملا لوگ اور مشائخ، شیوخ، مشائخ، ان کی خرابی ذکر کی کہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ایک پارٹی ان میں سے اللہ کے کلام کو سنتی ہے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا أَكَلُوهُ، پھر اس کلام میں تحریف کرتی ہے، اس کے معنی بدل دیتے ہیں، اس کی مراد بدل دیتے ہیں، اس کا مصداق بدل لیتے ہیں، من بعد ما اکلوہ وہم یعلمون، بعد سمجھنے کے اور انہیں پتہ بھی ہے کہ ہم کلام اللہ کا معنی غلط کر رہے ہیں اور کلام اللہ میں ڈنڈی لگا رہے ہیں، یہ پتہ ہونے کے باوجود وہ ایسے ظالم طبقہ ہے کہ اللہ کی کلام کا معنی بدل دیتے ہیں، مراد بدل دیتے ہیں، مصداق بدل دیتے ہیں۔ آج سوچ لو، آج یہ ہے، یہودیوں میں یہ مرض تو آج یہ موجود ہے۔ قرآن پڑھیں گے، مولوی سے پوچھا کہ یہ ختم شتم ہے قرآن میں؟ اس نے کہا بالکل، ختم اللہ علی قلوبہم، ختم ثابت ہو گیا، ختم اللہ علی قلوبہم۔ کتنی واضح تحریف، تحریف کا معنی ہوتا ہے اللہ کی مراد کو بدل دینا۔ اللہ نے تو فرمایا تھا کہ جو ضد کی وجہ سے حق کو نہیں مانتا اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہوں، اس کا دل حق قبول کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا، لیکن اس نے اپنا ختم نکال لیا۔ ایک اور مولوی صاحب سے پوچھا، ملا جی یہ پاک پتن کی موری اور بہشتی دروازہ، وہاں دو ہیں، ایک حلالی حرامی کا پہچان، جو دروازے سے گزر جائے حلالی ہے، جو اڑ جائے تو دوسری کمپنی ہے۔ تو میں نے کہا پیروں مولویوں کو لے جاؤ، ان کا وجود تو ضرور اڑے گا، تو تمہارا پیمانہ ان پہ سچا ہوگا۔ جنتی دروازہ، بہشتی دروازہ، پاک پتن شریف، مولوی صاحب نے کہا میں قرآن سے ثابت کروں گا، پھل موریات قدھا، موریات موری بن گئی۔ اسی طرح یہ بدماش کھڑا ہے، کہتے شیعہ مذہب ان من شیعتہ لا ابراہیم، ابراہیم شیعہ تھے، لفظ شیعہ دیکھا، کہتا دیکھا ہم ہیں نا، ہم مرادیں۔ یہ اس امت کے یہودی ہے جو قرآن کا معنی بدل رہے ہیں، مفہوم بدل رہے ہیں، حالانکہ مطلب کیا تھا کہ ان کی ملت حضرت نوح کا مشن بیان کرنے والے حضرت ابراہیم تھے، انہی کے مشن کے دائی حضرت ابراہیم تھے، اور اس نے فٹ کر دیا اپنے یہودیوں سے نکلا ہوا شیعہ مذہب اس پر۔ اور قادیانی سے پوچھا کہ آپ ربوہ ربوہ کرتی ہیں، یہ کہاں ہے؟ اس نے کہا ربوہ تمن ہو، قرآن میں آیا ہے ربوے کا لفظ، یہ چڑیوٹ کے ساتھ والا ربوہ ہے۔ تو اس طرح کے کذابین۔ پھر اس کے ساتھ قرآن میں کتنا صاف مسئلہ تھا، قل انما انا بشر مثلکم، پیغمبر کی حقیقت بیان کی گئی کہ میرے پیغمبر اعلان کر دو کہ میں بشر ہوں جیسے تم۔ کیا معنی کر رہا ہوں؟ بشر ہوں جیسے، یہ معنی نہیں ہے تم جیسا بشر، دونوں معنوں میں فرق ہے۔ تم جیسا بشر نہ، میں بشر ہوں جیسے تم۔ بولو، میں بشر ہوں جیسے تم۔ ایک تعبیر ہے تم جیسا بشر، یہ تعبیر نہیں صحیح۔
مثلکم کا معنی میں بشر ہوں جیسے تم بشر ہو. بشریت میں جیسے تم اندر سے بھی بشر باہر سے بھی بشر. یہ مثلیت ہے بشریت میں. اور رہ گئی عظمت اور شان تو یوحا الیہ، میں نبی بشر ہوں تم امتی بشر ہو. اور یوحا الیہ میں پیغمبر کی سب عظمتیں آ گئی، لیکن ذات بشر ایسے نہیں جیسے مشرک کہتے ہیں اتو اتو بشر تے بچو بچو نور. نہ، مثلکم جیسے تم اندر سے بھی بشر باہر سے بھی بشر. میں محمد مصطفیٰ اندر سے بھی بشر باہر سے بھی بشر، لیکن عظمت شان سب سے یوحا الیہ میری طرف بھی آتی ہے. میں نبی ہوں، شان فرشتوں سے بھی افضل ہے، لیکن ذات خالصتاً بشر ہے. اب کتنا صاف معنی تھا. مولوی نے معنی کیا کہ تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تم جیسا ہو. اب ظاہر صورت بشری میں یہ وہ یہودی ہے جس نے خالصتاً قرآن کی تعریف کی. اب کوئی پوچھے ظاہر صورت بشری یہ کس لفظ کا معنی ہے، تو چونکہ چنانچہ گویا مگر اگرچہ اگر کوئی پوچھ لے کہ پیغمبر کی ظاہر صورت تو وہ تھی کہ جس کا جبریل کا نور بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. پیغمبر کی صورت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اب معنی غلط کیا ظاہر صورت بشری میں تم جیسا ہو. ایک تو قرآن کو بدلا اور دوسرا پیغمبر کی بھی توہین کی. اسی طرح جایا کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. تو مولوی نے چپر لگائی ذاتی طور پہ کوئی نہیں جانتا، ہم عطائی قائل ہیں. یہ ہیں یحرفونہ من بعد ما عقلوہ ہو، حالانکہ علم الغیب یہ عطائی ہوتا ہی نہیں، یہ مولوی نے بنایا ہوا ہے. تعریف کی. ادھر آیا انکا میتم و انہم میتون. یہ آیت سب مولویوں پر بھاری ہے. کتنا صاف معنی تھا کہ میرے پیغمبر ایک وقت آنے والا ہے، آپ بھی الموتا کا فرد بنیں گے، یہ بھی الموتا کا فرد بنیں گے. آپ پہ بھی موت آئے گی، ان پہ بھی موت آئے گی. تو مولوی صاحب کہتے ہیں دیکھو نا، نبی کی موت اور ہے، امتی کی موت اور ہے. پھر اور کیا ہے؟ نبی کی روح نہیں نکلتی، امتی کی روح نکل جاتی ہے بے ایمان یہودی بھی تجھ سے پیچھے. یہ موت کا کس نے معنی کیا کہ روح نکلتی نہیں؟ جب روح نکلتی نہیں تو موت کیسی؟ آپ کے علاقے میں کبھی ایسی موت ہوئی ہے کہ روح اندر ہو؟ یہ ہے وہ یہودیوں والی عادت. اور جب انک لا تسمع الموتى آیا، مردے نہیں سنتے، مولوی صاحب کہتے ہیں ہاں سنانے کی نفی ہے نا، سننے کی نہیں ہے. تو سنا نہیں سکتا ویسے سنتا ہے، تو اس کو کہو آگے پڑھ بلا تسمع الصم، بہروں کو تو سنا نہیں سکتا ویسے بہرے سنتے ہیں، اندھوں کو تو دکھا نہیں سکتا ویسے اندھے دیکھتے ہیں. قرآن تو تعریف نہیں چلنے دیتا. تو یہاں پر بھی یہودی نے تعریف کی. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء. یہاں پر قتل چونکہ جسم ہوئے نا، زندہ بھی چنانچہ جسم ہے. یہ قتل جسم تے زندہ بھی جسم. اب اس سے پوچھو اس پر کوئی حدیث، کوئی صحابی کا قول، کوئی تابعی کا، یا صرف یہودیوں والی تحریف ہے؟ قتل چونکہ جسم تے زندہ بھی چنانچہ جسم، یہ ہے وہ یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، خالصتاً یہودیوں کے پیروکار اور قرآن میں ڈنڈی لگانے والے. تو پہلا طبقہ کس کا ہے؟ محرفین کا.
یہودیوں کا پہلا طبقہ، بولو آج پانچوں بیان کرنے ہیں۔ پہلا طبقہ ہے محرفین کا۔ محرفین کا معنی اللہ کے کلام کو بدل دینا، کلام اللہ کو بدل دینا۔ اور اس امت میں یہ شیعہ لوگوں سے شروع ہوا۔ تحریف کی ابتدا اہل تشیع نے رکھی، جنہوں نے صاف لکھ دیا یہ قرآن اصلی ہے ہی نہیں، اور انہوں نے زیدہ بنوکسا بحرفا ببدلا بغیرا، یہ قرآن بدل گیا۔ یہ تو شراب خور خلفاء کا جمع کردہ ہے معاذ اللہ۔ تو انہوں نے پورے قرآن، پھر قرآن کی معنوی تحریف کی۔ وہی تحریف آگے چلی، اور آج ملا اور خطیب وہ تعریف کرتا ہے اگر تقریر بنانی ہو تو قرآن کی آیت کو مروڑ دے گا، بھئی اونچی سبحان اللہ کہو۔ آپ سے سبحان اللہ وصول کرنے کے لیے اپنا شٹل چھوڑے گا، اپنا اغلوطہ چھوڑے گا، اور لوگوں کو کہے گا اللہ نے فرمائے۔ حالانکہ اس کا فرق کیا کرو کہ اللہ نے کتنا فرمایا ہے اور خطیب نے کتنا رلایا ہے، ساتھ اس نے کتنی تحریف اور چپر رلائی ہے۔ تو تمہیں یہ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ خطیب بات اپنی کشید کرتے ہیں، اوپر کہتے ہیں اللہ نے فرمایا۔ تو یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ اللہ نے کتنا فرمایا اور خطیب نے کتنا فرمایا۔ اور یہ جو اہل حدیثوں کا ٹولہ ہے، خالصتاً اپنا استنباط کریں گے اور اوپر کہیں گے قال اللہ قال رسول اللہ، یعنی اپنے استنباط کو رسول کی بات اور اللہ کی بات، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں۔ اسی طرح یہ مرض عام ہے، اس کی تشخیص کرنا ضروری ہے، اور ہر خطیب پر لازم ہے کہ قرآن کا مفہوم جو ہے وہ الگ کر کے بیان کرے اور اپنی کشید الگ کر کے بیان کرے، تاکہ پتہ چلے کہ قرآن کتنا کہہ رہا ہے، پیغمبر کا فرمان کتنا ہے، اور خطیب کا استدلال کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ فرق کرنا ضروری ہے۔ دوسرا طبقہ وہ تھا عوام الناس، خالصتاً عوام الناس، ان پڑھ یہودیوں میں۔ اور وہ طبقہ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس ہے صرف امانی، صرف جھوٹے فضائل، جھوٹے فضائل، گپ شپ ان کو سنا دی۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، بعض وہ ہیں ان میں سے جو نرے ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، نہیں جانتے کتاب کو مگر امانیہ کے تین معنی۔ ایک ہے ناظریں پڑھ سکتی، سمجھ رہے ہو میری بات؟ کتاب اللہ کو جانتے نہیں، تلاوت کر سکتی۔ امنیہ قرات، صرف قرات ختم شتم پڑھ لیتی، شبینہ پڑھ لیتی، قرات کر لیتی، باقی کوئی پتہ نہیں کہ کتاب اللہ میں لکھا کیا ہے۔ آج اسی طرح ہے کہ نہیں؟ اکثر طبقے امت کے صرف قرات کر لیتی، اکثر تو قرات بھی نہیں کر سکتے، وہ تو سورہ فاتحہ ہی پڑھیں تو الحمد للہ ہے، پتہ نہیں کیسی قرات کرتی۔ اور جو پڑھ لیتی تو صرف ناظریں پڑھ لیتی، اور اس کو وہ کامیابی سمجھتی، حالانکہ قرآن آیا تھا تدبر کے لیے، اور قرآن آیا ہدایت کی کتاب۔ تو اس امت میں بھی وہ خرابی آ گئی کہ حالانکہ امت کا پہلا فرض تھا کہ قرآن کو سیکھتے، قرآن کو سمجھتے۔ اس کو انگلش پہ مہارت ہے اور فنوں میں مہارت ہے، لیکن قرآن کا ترجمہ ہی نہیں آتا۔
اور یہ بیماری یہودیوں میں تھی کہ امانی ظاہری کتاب اللہ کی تلاوت اور سمجھ کوئی نہیں تھی، کوئی سمجھ نہیں تھی۔ توجہ میری طرف رہے۔ اور دوسرا معنی امانی تمنائیں، جھوٹے فضائل مولویوں نے بنا رکھے تھے کہ یہودی بن جاؤ، عمل کی ضرورت نہیں، فلانے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دو، عمل کی ضرورت نہیں، اور نسبت پکی ہو، عمل کی ضرورت نہیں۔ اس کے فضائل بیان کرتے، جیسے ہمارے ہاں آج فضائل اعمال ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل جاؤ 49 کروڑ کا ثواب ملے گا۔ اب لکھا کہاں ہے؟ کوئی حدیث قرآن نہیں، بزرگوں سے سنائے۔ 49 کروڑ۔ اب یہ بیچارہ بسترا اٹھا کے باہر نکلا ہوا ہے 49 کروڑ کے لیے، اور جب واپس آتا ہے اپنا عقیدہ بھی تباہ کر کے، وہ پہلا ثواب بھی ضائع 49 کروڑ تو پتہ نہیں جہنم میں جا کے ملے گا۔ جب عقیدے کا ستیہ ناس ہے تو 49 کروڑ کہاں سے آئے گا؟ تو صرف فضائل، میری جماعت کے ساتھ مل جاؤ 49 کروڑ۔ اور کعبہ میں جانے کا کتنا؟ کسی کا پھر دماغ خراب ہے، کعبہ کی طرف جائے، رائبن جائے، 1 لاکھ کے لیے وہاں جاتا ہے 49 کروڑ ریبنڈ میں ملتا ہے، اور ریبنڈ بھی نہیں، بسترا اٹھا کے ساتھ والی مسجد میں بیٹھ جاؤ، تو کروڑوں سے کام بات ہی کوئی نہیں۔ تو یہ ہے امانی، جھوٹے فضائل۔ یہاں ایک بیان کر رہا تھا، میں نے مرغے رکھے ہوئے تھے، مرغی کوئی نہیں تھی، چلے پر گیا نا تو واپس آیا تو پتہ چلا مرغوں نے انڈے دینے شروع کر دی۔ یہ چلے کی برکات ہے، خدا تمہیں ہدایت دے۔ شکر ہے تو نے خود بچے دینے نہیں شروع کر دیے، نہیں تو چلے سے واپس آتا 10-12 ساتھ لے کے آتا۔ جھوٹ بول بول کر قوم کا بیڑا تباہ کیا، اور کوڈ چل گیا جی، بزرگوں سے سنا، آواز آئی، واقعہ کربلا کی کمنٹری ہو رہی ہے، جو حضرت حسین کے غم میں روئے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے، دور لانتیہ ہے بے ایمانہ۔ جھوٹ بول بول کر جو عید میلاد کے نام پہ 1 کلو حلوے کا پکائے گا اس کے پورے سال کے گناہ معاف ہیں۔ یہ ہوتی ہے جھوٹے فضائل۔ اور یہ بات یہودیوں میں تھی کہ وہ خود تو جانتے نہیں تھے، مولویوں نے انہیں اس طرح کے فضائل بتا رکھے تھے۔ اور آج کم از کم یہ تو فضیلت آپ سنتے ہیں، 10 محرم کو گھر والوں کو حلوہ کھلاؤ، پورا سال رزق میں اضافہ ہوگا۔ ہے جھوٹاں دے جھوٹ۔ پھر مولویوں نے ایک قانون بھی بیان کر رکھا ہے، کہتے ہیں فضائل میں جھوٹی روایتیں بھی چل جاتی ہیں، جھوٹ موٹ ضعیف روایتیں فضائل میں۔ اب تو کشتی کھلی ہو گئی نا، تو جو صحیح حدیثیں ہیں وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ فضائل میں جھوٹ موٹ چل جاتا ہے۔ تو آج جتنی اس امت کی تباہی ہے اسی پر، کوئی 12 ربیع الاول کے فضائل گھڑ کے بیان کر رہا ہے، کوئی 10 محرم کے فضائل گھڑ کے بیان کر رہا ہے، کوئی سفر کے حلوے چاول، کوئی ختم، کوئی کل، کوئی جمعرات، کوئی چھٹی، کوئی 11ویں، کوئی 12ویں، کوئی 40واں، جتنی بدعات گھڑی ان کے فضائل آپو بنا لیے اپنی طرف سے، اور لوگوں کو لوگ بھی نہیں پوچھتے حضرت جی دلیل کیا ہے؟ دلیل حضرت صاحب کا فرمان ہے، اور وہ بھی خصوصاً حلوے پر دم کرنا، اور کوئی دلیل نہیں۔ جھوٹے فضائل۔ تو یہ امانی کا معنی مفسرین نے لکھا جھوٹ موٹ کے فضائل، جن کی کوئی حقیقت نہیں، یہی جانتی ہے۔ اور تیسرا معنی امانی کا مفسرین نے لکھا شٹلیات، اپنے مذہب کے جھوٹے دلائل، جو دلیل نہیں بنتی۔ فلانے بابے نے لکھا ہے، فلانے بزرگ کے دستخط ہیں، فلانے اکابر نے لکھا ہے، ہماری جماعت کے وڈیرے یوں کہتے ہیں، ہمارے بزرگ باپ دادا یوں کہتا تھا، ہمارے رسالے میں یوں لکھا ہے۔ تو یہ شرن کوئی دلیل
نہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ دلیل نہیں تھی، انہوں نے ایسی جھوٹ موٹ کو دلیلیں بنا دیا۔ سوچتے ہو ذرا آج یہ ہے یا نہیں؟ انصاف سے سوچتے ہو؟ آج سب یہ بگاڑے کہ جو نماز ہے، نماز کے فضائل کا پتہ نہیں ہوگا، زکوٰۃ کے فضائل کا پتہ نہیں ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل کا پتہ نہیں، حج کے مسائل کا پتہ نہیں، ارکان اسلام کا پتہ نہیں، اور بدعات کے فضائل سنو تو لگتا ہے کہ شیخ الحدیث ہے، اس طرح بیان کرتا ہے۔ تو یہ وہ شیطان کی پڑھائی ہے، اور جھوٹ موٹ کے دلائل اور شٹلیات ان کو سکھا دیئے۔ یہ وہ دوسرا طبقہ ہے جو کس کا ہے؟ امی جین اور انپڑھوں کا۔ مولویوں کی حالت بھی دیکھو، آج کا اکثر مولوی بھی اسی نقش قدم پہ ہے، اور عوام کی حالت بھی دیکھ لو، جو یہودیوں کی عوام تھی اسی نقش قدم پہ یہ عوام بھی ہے۔ تیسرا طبقہ تھا منافقین کا۔ منافقین وہ کیا؟ منافق کہتے کس کو ہیں؟ منافق کہتے ہیں رلے ملے کو۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ جلدی بولو، ختم کرنا ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ رلا ملا۔ رلا ملا وہ ہوتا ہے منافق۔ رلا ملا کا کیا معنی؟ موحدوں کے ساتھ بھی ہو، مشرکوں کے ساتھ بھی ہو، توحیدیوں کے ساتھ بھی مل بیٹھے، اور بدعتیوں کے جنازے میں بھی تشریف لے جائے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اونچے بولو، کیا ہوتا ہے؟ اسی مسئلے پر مولوی مجھ سے ناراض ہے۔ وہ کہتے ہیں سارے مسئلے بیان کر، یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ مسئلہ ذرا اوکھا مسئلہ ہے۔ تو یہ ہوتا ہے منافق۔ مومنوں کے ساتھ آئے، کہتے ہیں قالو آمنا، ہم پکے اشاعت التوحید و سنہ کی، آمنا ہمارا مذہب تمہارے والا، پکے مومن ہیں، کوئی شک نہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب جدا ہوتے ہیں پیر صاحب کے پاس، شیخ الحدیث کے پاس، بدعتی ملا، بدعتی شیخ الحدیث کی مجلس میں جاتے ہیں، تو وہاں پر جا کر کہتے ہیں یار ہم اور آپ تو ایک چیز ہے، ہمارے اندر کچھ متشدد ہے، ہم تو بڑے گھیو دے گھڑے بے ایمان، ہمارا تمہارا اختلاف نہیں، ہمارے اندر کچھ متشدد ہے۔ اور وہاں جا کر پھر بتاتے ہیں، وہ بتاتے تھے وہاں جا کر کہ ہماری فلانی کتاب میں یوں لکھا ہے، ہماری فلانی کتاب میں یوں لکھا ہے، تو وہ بڑے ان کو کہتے قالو اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم افلا تعقلون۔ یہ جو تم حوالے ان کو اپنی کتابوں کے دے آتے ہو، کل اگر مناظرہ ہوا تو انہوں نے تو یہی حوالے پیش کرنے، تو اس لیے مہربانی کرو ان کے پاس جا کر اپنے حوالے پیش نہ کرو۔ یہ تھا گروہ منافقین۔ صحابہ کے پاس آ جاتے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے، اور کچھ نہ کچھ حوالے بھی دے دیتے اپنے، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے تو کہتے جی ہم تو پکے آپ کے ساتھ ہیں۔ تو منافق کی مثال حدیث میں آئی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے وہ حدیث بیان کی، بہت سارے منافقین کو تکلیف ہوئی، پھر سن لو۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المنافق کشات العائر، منافق ہوتا ہے گرم بکری کی طرح، جس بکری کو نر کی تلاش ہو، اس حالت منافق کی یہی حالت ہوتی ہے۔ اور وہ چھیڑ میں کیوں جاتی ہے، کبھی اس مجمع میں کبھی اس میں، اس کو ضرورت کس کی ہوتی ہے؟ نر کی، اس کو اپنی غرض سے ادھر سے اس کی نر مل جائے تو اس چھیڑ میں ہے، ادھر سے مل جائے تو اس چھیڑ میں ہے۔ اور مولوی منافق وہ اس کو وعدہ ہوتا ہے چندے کا، ہدیوں کا،
تحفے تحائف کا، ادھر سے مال ملتا ہے تو اس گروہ میں، ادھر سے مال ملتا ہے تو اس گروہ میں۔ اب یہ میرا قصور تو نہیں بھائی، حدیث ہے۔ توجہ ہے، یہ تو حدیث ہے، اگر نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ جب حدیث ہے نا تو پھر اپنی یہ گرمی چھوڑ کے مسلمان بن جاؤ، ہاں، نہیں تو یہ گرمی رہے گی تمہیں۔ ادھر گیا جناب بدعتی مشرک کے باڑے میں، ادھر گیا جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، بڑا نیک بزرگ تھا، وہ ادھر گیا، اور ادھر آیا تو ہم تو آپ کے ساتھ ہیں بھائی، ہم عقیدہ مشن نہیں چھوڑ سکتے، ہم تو پکے ہیں۔ لیکن ہوتا وہ کرنی ایمان سے سوچنا ہے۔ آج یہ بیماری بھی عروج پر ہے، پکا بندہ ملنا مشکل ہے، ساری زندگی توحید و سنت کا نعرہ لگائے گا، اور کوئی بدعتی مشرک مر گیا پہلی صف میں جنازے میں بھی کھڑا ہوگا، تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ نرم سا لفظ کیا ہے؟ نرم سا لفظ منافق ہے۔ یہ کون ہے؟ سارے پریشان ہو گئے ہو، پڑھتے تو نہیں رہتے، سب پریشان ہو گئے۔ یہ مسئلہ بہت مشکل ہے۔ میرا چچا فوت ہوا، بڑا موحد تھا، تو علاقے کے ایم این اے، ایم پی اے، سیاسی سارے آ گئے، تو جنازہ میں نے پڑھانا تھا، تو جنازے سے پہلے میں نے اعلان کیا جو تم میں مشرک اور بدعتی ہے جنازے سے نکل جائے۔ مسئلہ بیان کیا، شرک کس کو کہتی ہے، بدعت کس کو کہتی ہے؟ میں نے کہا جس کا یہ عقیدہ نہیں جنازے سے نکل جائے۔ اب سارے بیچارے منہ لٹکا کے کھڑے۔ بعد میں مولویوں کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا توبہ، تو اتنی بڑی سختی؟ میں نے کہا یہ تو اتنی سختی نہیں ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ اللہ نے فرمایا مشرک پلیت ہے، میری مسجد کے قریب نہ آئے۔ سختی ہو گئی ہے، ابھی تک مولویوں کو تکلیف ہے۔ بھائی یہ مسئلہ ہم سے نہیں چھوٹ سکتا، سارا جہان چھوٹ سکتا ہے، یہ نہیں چھوٹ سکتا، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ رلا ملا نہیں، یا توحیدی کہلوانا چھوڑ دو، تو یا یہ رلا ملا کھاتا چھوڑ دو، دونوں کام نہیں ہو سکتے۔ اسی پر حدیث بھی سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو کہتے ہیں نا بڑا سخت ہے، حدیث ذرا سنو، اللہ کے رسول، یہ ابو داؤد شریف ہے اور حدیث نمبر 2645، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بریء من کل مسلم، ہر اس مسلمان سے میرا بائیکاٹ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس مسلمان سے میرا بائیکاٹ ہے، یقیمو بین اظہر المشرکین، جو مشرکوں کے درمیان میں رہتا ہے۔ جنازے پڑھنا تو دور کی بات، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا دور کی بات، اگر سارے اردا گرد مشرک ہیں تو اس پر ہجرت کرنا واجب ہے۔ ان مشرکوں کے اردا گرد گھیر کر نہیں رہ سکتا۔ اظہر المشرکین، ہاں ایک صورت مستثنا ہے کہ دعوت وہ دیتا ہے اور اس کے ایمان کو خطرہ نہیں ہے۔ اگر ایمان کو خطرہ ہے تو پھر یہ حدیث اپنے اصل پہ ہے، اس کا وہاں پر رہنا ہی حرام ہے۔ تو اللہ کے رسول تو وہاں ٹھہرنے نہیں دیتے، تم جنازے پڑھ کے آ جاتے ہو اور تعزیتوں میں جا بیٹھتے ہو اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو اور پھر مباحث بھی کہلواتے ہو اور وہاں جنازوں سے پہلے جا کے تقریریں اور ان کی تعریفیں کرتے ہو، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ بھائی یہ حدیث ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوایا،
آپ کا خط ہے، شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مسند احمد ہے اور حدیث نمبر 2760 ہے. اس میں خط لکھوایا اور ایک پورے قبیلے کی طرف، اور ان کے ساتھ امن و امان کا معاہدہ طے کیا. اس کی شکیں سنو. سب سے پہلے انکم ان اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، تم نے، انہوں نے مسلمان کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جان مال کو حفاظت تب ملے گی کہ چند شرطیں ہیں. پہلا، نماز نہیں چھوڑنی. اقمتم الصلاۃ، دوسرا زکوٰۃ دینی ہوگی، اور تیسرا وفارقتم المشرکین، اور مشرکوں سے پھوٹ کر رہنا ہوگا. مشرکوں کے ساتھ جنازوں، نمازوں، ان کے مذہبی تقریبات، ان کے مذہبی مجلسیں، ان میں نہیں جا سکتے. فارقتم المشرکین، مشرکوں سے بائیکاٹ کر کے رہنا ہوگا. اب سوچتے ہو یہ مسند احمد ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، مجھے تمام انبیاء کے آخر میں اور قیامت سے پہلے بھیجا گیا. بالکل قریب. اور کیسے بھیجا گیا؟ بالسیف. سارے پڑھو، بالسیف، 1000 منکے کی تسبیح کے ساتھ. بالسیف، کس کے ساتھ؟ بالسیف. جہری مجلسوں کے لیے نہیں. پیر صاحب بھی پل پل کے پورا ہاتھی بن گیا ہے جہنم کے خوف سے. ادھر ذکر جاری کی مجلس ہے، تے درود کی مجلس ہے، تے ختم کی مجلس ہے، تے فلانی مجلس. سنو پیغمبر کیوں آئے. فرمایا بالسیف، اللہ نے مجھے مبعوث کیا تلوار دے کر. بالسیف. حتیٰ، کب تک میری تلوار چلے گی؟ یہ تلوار نیام میں نہیں جا سکتی، ہمیشہ چلتی رہے گی حتیٰ انتہا غایت کے لیے. کب تک چلے گی تلوار؟ فرمایا حتیٰ یعبد اللہ وحدہ، حتیٰ یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیء، جب تک اللہ کی توحید غالب نہیں ہو جاتی اور شرک مٹ نہیں جاتا، اس وقت تک میں محمد کی تلوار نیام میں نہیں جا سکتی. سختی تو نہیں ہوگی. بالسیف، تلوار کے ساتھ بھیجا. آپ کا لقب ہے نبی السیف. اور فرمایا وَجُعِلَ رِزْقِي تحت ظل رمحی، میرا رزق ہے نیزے کے سائے کے نیچے. نیزے کے سائے کے نیچے. ذرا یہ بھی سوچیں، چلہ والی سرکار، غاروں والی سرکار، پیر بنے بیٹھے ہیں، اور پیغمبر کی سیرت بھی دیکھیں. اور فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ، یہ جملہ سننے والا ہے. وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اور ذلت اور رسوائی اس کے سر پہ مار دی گئی جو میرے امر توحید کا منکر ہو. یہ اللہ کی توحید کا منکر ہو، اس پہ اللہ نے کیا لگائی؟ بولو میں مسئلہ عرض کروں. ذلت اور صغار. کیا ہے ذلت اور صغار؟ کا معنی بے عزت ہونا، ذلت کا معنی بے قدر ہونا. وہ بے قدر بھی ہے، ذلیل بھی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میرے امر کا مخالف ہے وہ معزز نہیں، وہ ذلیل ہے، وہ قابل قدر نہیں. وہ صاغرین
اور بے عزتوں میں سے ہے، یہ تو رسول فرمائیں، اور تو بدعتی کو کہے مولانا صاحب، حضرت اقدس، حضرت مفتی اعظم، شیخ الحدیث، پیر طریقت، تو بتا پھر تیرے اوپر بھی وہ لعنت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اس لیے یاد رکھو، ہر بدعتی ذلیل ہے، ہر مشرک قابل نفرت اور قابل تذلیل ہے۔ بدعتی اور مشرک کی جتنی تذلیل کرے گا اللہ تجھے اتنی عزتیں دے گا، اور بدعتی اور مشرک کے ساتھ جتنی نرمی کرے گا اللہ اتنا تجھے ذلیل کرے گا۔ مسئلہ صرف یہ ہے۔ آگے لمبی حدیثیں ہیں، امام ابن تیمیہ کا ایک فرمان بھی سن لو، یہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ کہتے ہیں پہلے مولوی تو نرم تھے، یہ بھی مولوی ہے، کہتے ہیں ان تحقیق شہادت اللہ الہ الا اللہ، فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کی شہادت کب صحیح بنتی ہے؟ پڑھتے تو بہت ہیں، توحید کا نعرہ تو بڑے لگاتی ہیں، لیکن توحید قبول کب ہوتی ہے؟ فرماتی ہیں لا یحب الا للہ، توحید ثابت تب ہوتی ہے کہ آدمی کی محبت ہو للہ، کسی کے ساتھ محبت کرنی ہے کہ یہ توحیدی ہے، یہ مواحد ہے، وَيُبْغِضُ للہ، اور کسی کے ساتھ بغض رکھنا ہے تب کس کے لیے؟ کہ یہ مشرک اور بدعتی ہے۔ اس سے کیا سمجھ آیا؟ مواحدوں کے ساتھ محبت اور بدعتیوں کے ساتھ، اونچے بولو، بدعتیوں کے ساتھ۔ آج میں اہل نفاق کو کہنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو توحید و سنت کا نام بھی استعمال کرتی ہیں، کہ ایک طرف تو تم اتنے رواداری کا ثبوت دیتے ہو کہ ہر مشرک اور بدعتی کو باپ مان لیتے ہو، ان سے ختم بخاریاں کرواتے ہو، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، ان کی اقتداء کرتے ہو، اگر تم میں اتنی رواداری ہے تو ان کو برداشت کرتے ہو نا، تو پھر ہمیں بھی برداشت کرو۔ تمہیں کوئی سمجھ نہیں ہے جی؟ وہ اہل بدعت کو تم برداشت کرتے ہو، اہل شرک کو تم برداشت کرتے ہو، مشن کے دشمنوں کو تم برداشت کرتے ہو، اور اس کا نام کیا رکھتے ہو؟ روا، حالانکہ اس کا نام بے غیرتی ہے اور دیوسیت ہے، تم اس کا نام رکھتے ہو رواداری۔ تو ہم کہتے ہیں وہ رواداری اہل بدعت اور اہل شرک کے ساتھ ہے اور اہل توحید کے ساتھ کیوں نہیں؟ اس رواداری کا ثبوت دو اور ہمارے ان جملوں کو بھی برداشت کرو، نہیں تو پھر انشاءاللہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو نبی السیف ہے، نبی السیف ہے، اور جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اس آیت کا مجھے پورا مفہوم آتا ہے۔ تو فرمایا بلا یبالی الا للہ، توحید تب قبول ہوگی کہ تعلق بنائے توحید کی وجہ سے اور دشمنی رکھے توحید کی وجہ سے۔ بلا یعادی الا للہ، دشمنی بھی ہو تو اس کی بنیاد توحید ہو، محبت بھی ہو تو اس کی بنیاد، جب تک یہ بات نہیں بنتی اس وقت تک توحید کا نعرہ جھوٹا نعرہ ہے، توحید اس کے دل میں نہیں ہے۔ آپ بھی اس کو دیکھ لیں، مواحدوں کے ساتھ نرمی اور اہل بدعت اور اہل شرک کے ساتھ، آپ بھی سوچیں یہ بات ہے یا نہیں؟ ہاں، آپ میں بھی شیطان صحیح تحریش کرتا ہے، آپس میں لڑاتا ہے، تو دونوں پہلوؤں کو دیکھا کرو۔ انشاءاللہ اگلا جو طبقہ آ رہا ہے وہ ہے صاحبزادگان کا، صاحبزادوں کا، ان کی انشاءاللہ خبر لوں گا آئندہ جمعہ سپیشل۔ ایک فریق صاحبزادوں کا ہے، پرانے صاحبزادوں کو بھی دیکھو اور نئے صاحبزادوں کو بھی دیکھو۔ وآخر دعوانا